ماما، میں قرآن پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ سب دوست مجھ پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں تم بڑے ہو کر مولوی بنو گے، داڑھی رکھو گے۔ تمہاری سوچ کتنی پرانی ہے۔ زین نے اپنی ماما سے بہت بدتمیزی سے کہا۔ ماں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے کچھ دیر تک تکتی رہی۔ یہ خیال دماغ سے نہیں جا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے جنت کے باغ کے ایک پھول کی پرورش کی ذمہ داری سونپی اور میں وہ بھی نہ کر سکی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو کہاں برداشت تھے اسے۔ فوراً اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر بولا، "آئی لو یو، سوری ماما۔" ماں نے گلے سے لگا لیا مگر آنسو نہ تھمے۔ پہلے جو سلامتی کی دعا کرتی تھی، آج اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور مغفرت کی دعا کرنے لگی۔ زین مدرسے میں داخل ہوا۔ آج تو خطبے کا دن ہے، میں ایسے ہی آ گیا بور ہونے۔ یہ سوچتے ہوئے بے بسی سے بیٹھ گیا۔ آج کا خطبہ اللہ کی محبت پر تھا۔ خطبہ شروع ہوا۔ الفاظ یہ تھے کہ ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا، "ماں، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟" ماں نے جواب دیا، "بیٹا، اگر نیک کام کرو گے تو جنت میں، اور اگر کسی کا دل دکھاؤ گے اور برے کام کرو گے تو دوزخ میں۔" بچے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، "اماں، میرے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دو۔" "میں کیسے رکھ سکتی ہوں بیٹا؟" ماں نے کہا۔ بچے کے اصرار پر بھی ماں نے منع کر دیا۔ پھر بچے نے کہا، "ماں، اگر تم ماں ہونے کی وجہ سے میرے ہاتھ نہیں جلا سکتی تو اللہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے ہمیں معاف نہ کرے گا؟ جب تمہارا دل نہیں کرتا میرا ہاتھ جلانے کو، تو اللہ تو مجھ سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جتنا تم نہیں کرتی، پھر مجھے کیوں جلائے گا؟ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ جب اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تمہارے گناہ اگر آسمان تک ہوں گے تب بھی میں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا جس سے خود اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ندامت سے سر جھک گیا مگر اللہ کی محبت سے سینہ روشن تھا۔ اس نے قرآن کریم کو اٹھا کر چوم لیا۔ اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی تھی اور آج ہمیں بچوں کو قرآن پڑھانے سے زیادہ اسکول داخل کروانے کی فکر لگی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو دین کی ابتدائی تعلیم ضرور دیں، پھر اسکول بھیجیں۔ پہلے اسے یہ تو پتہ چلے کہ میں ہوں کیا، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، پھر جو چاہے اسے بنائیں۔ جزاک اللہ۔